اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس کی 2 تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اور آپ کی تمام ائمہ میں یوں سمجھ لیجیے کہ ایک الگ حیثیت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر دیکھا جائے ناظرین تو آپ کا نام جو ہے وہ اس دور میں کہ جس دور میں آپ امام تھے، ظاہر ہے کہ آپ 80 میں پیدا ہوئے، 80 سنہ ہجری میں، اور 150 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علم تفسیر ہو، یعنی علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، یا ناظرین علم فقہ ہو، تو کیا بات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اور ہر یوں سمجھ لیں کہ ہر فیلڈ میں جس میدان میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نام عطا فرمایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں آپ کے متعلق کہ الناس کلہم عیال فی الفقہ، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ابو حنیفہ کے عیال ہے، ماتحت ہے، کس میں؟ فقہ میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بویا، علقمہ نے سینچا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کاٹا، حضرت حماد نے مانڈا بنایا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پیسا، اور امام محمد نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روٹیاں بنائیں۔ اور ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ علم تفسیر کے ائمہ ہوں، علم حدیث کے ائمہ ہوں، یا علم فقہ کے ائمہ ہوں، وہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم پر نازا ہے اور علم کو تسلیم کیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی شخص کو اٹھایا ہوا ہے بڑی محبت سے، تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ خواب میں دیکھا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تم مسلمانوں کے امام ہیں۔ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے ناظرین، اور انہوں نے یہ تعبیر نکالی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا احیاء فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 48 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ادعو ربی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی ربی ہی پڑھا جائے گا۔ زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، اور صاد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا صحیح نہیں ہے، تو بغیر رکے پڑھا جائے۔ شقیّن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شقیہ پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 48 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 48 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، اعتزلو دوسرا، کم تیسرا، ما چوتھا، تدعونا پانچواں، من چھٹا، دونی ساتواں، اس میں اللہ آٹھواں، ادعو نواں، رب دسواں، عسا جو ہے وہ 11واں، ان 12واں، اور لا 13واں، اکونا 14واں، بی جو ہے وہ 15واں، دعائی 16واں، شقیہ 17واں۔ کل 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ وَمَا تَدْعُونَ، تدعون میں دال ساکن ہے لیکن یہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ من دونی اللہ، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دونی میں دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ دونی میں نون کے نیچے زیر سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دون اللہ سے اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَدْعُو یہاں پر بھی دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وَأَدْعُو رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی عسیٰ یہ اصل میں ہے ان لا، ان علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون ساکن کو لام کے ساتھ ملا کر اسے اللہ پڑھا گیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ یرملوں کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ان لا نہیں پڑھیں گے، اللہ اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکون بی علیحدہ، دعائی علیحدہ، ربی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ بدعائی ربی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف پر مد کی علامت ہے دعا میں، تو ناظرین یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بدعائی ربی شقیًا، یہاں وقف کریں گے تو شقیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بدعاء
ربی شقیًا، آیت نمبر ہے 48، شقیًا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما۔ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے کم ضمیر، دوسرا ہے ماں، تیسرا ہے دونی، چوتھا اسم اللہ، پانچواں رب، یہاں ضمیر ہے نمبر 1 آئے گا، اور چھٹا ہے دعا، یہاں رب نمبر 5 آئے گا، ضمیر پہ نمبر 1 آئے گا، اور ساتواں شقیہ۔ کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 کم، اور یا ضمیر، نمبر 2 ماں، نمبر 3 دونی، نمبر 4 اسم اللہ، اور نمبر 5 رب، نمبر 6 دعا، نمبر 7 شقیہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اعتزلو پہلا فعل، تدعونا دوسرا، ادعو تیسرا، اسا چوتھا، اکونا پانچواں۔ کل یہاں پر 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 اعتزلو، نمبر 2 تدعونا، نمبر 3 ادعو، نمبر 4 عسا، نمبر 5 اکونا۔ ناظرین یہ 5 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، من دوسرا ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور ان تیسرا، لا چوتھا، بی پانچواں۔ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 ان، نمبر 4 لا، نمبر 5 بی۔ 7 اسما، 5 افعال، 7 اور 5 12، 12 اور 5 کل 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہو گئے۔ اب آئیے سب سے پہلے اسما کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ما جو ہے ناظرین یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ دونی کا معنی ہوتا ہے سوا، علاوہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما،
رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، اور یہ رب بھی کلمہ رب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ دعا کہتے ہیں پکارنا، دعا کہتے ہیں ناظرین پکارنا، اور یہاں پر آپ دیکھیں دعا جو ہے یہ بندگی کے معنی میں ہے، یہاں پر دعا بندگی کے معنی میں، ظاہر ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، بندگی ہے۔ ویسے دعا کا معنی پکارنا آتا ہے، اور عام اصطلاح میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اس کو پکارتے ہیں، اسے دعا کہا جاتا ہے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ دعا عبادت ہے، اور یہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکتی ہے، کسی اور کے سامنے کسی اور کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں کسی مقرب کا ہم وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ شقیہ کا معنی ہے بدبخت، ہم کہتے ہیں شقی القلب، قلب کا بڑا بدبخت ہے، تو شقی القلب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ اعتذروا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں الگ ہو جاتا ہوں یا میں الگ ہو جاؤں گا، اور یہاں معنی فیوچر کے اعتبار سے ہوگا کہ میں الگ ہو جاؤں گا۔ تدعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم پوجتے ہو یا تم پوجو گے، اور یہاں معنی ہوگا تم پوجتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو، یہاں پر تدعون عبادت کے معنی میں ہے۔ ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں پوچھتا ہوں یا میں پوجوں گا، اور یہاں معنی ہوگا میں پوجوں گا۔ عسا ناظرین یہ فعل تمنا میں سے ہے، فعل ترجع میں سے ہے، یعنی امید۔ یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے امید ہے، کیونکہ یہ فعل تو ہے لیکن فعل ترجع میں سے ہے، یعنی امید کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اکونا اصل میں تھا اکونو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں ہوتا ہوں یا میں ہوں گا، اور یہاں پر ناظرین لا داخل ہے، اس کا معنی ہے میں نہیں ہوں گا، میں نہیں ہوں گا۔ اور ان کا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکونا یہ کہ میں نہیں ہوں گا یا یہ کہ میں نہ ہوں، کیونکہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو اللہ اکونا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ میں نہ ہوں، اور یہ اکونا فعل ناقصہ ہے، اور یاد رکھیں کہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے کہ اس سے مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان، اس کا معنی ہے یہ کہ، لا کا معنی نہیں، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ 17 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 دعا، نمبر 4 شقیہ میں شقی، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ عین زبر آ، تا زبر تا، زا زیر زی، لام پیش لو، کاف میم پیش کم، و اعتزلکم۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما، تا دال زبر تد، عین واو پیش او، نون زبر نا، تدعونا، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ۔ واو زبر وا، حمزہ دال زبر اد، عین واو پیش او، و ادعو، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، عین زبر آ، سین کھڑا زبر سا، عسا، حمزہ نون لام زبر ال، یا حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، حمزہ زبر آ، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، اکونا، با زیر بی، دال پیش دو، عین الف زبر آ، حمزہ زیر ای، بدعائی، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، شین زبر شا، قاف یا زیر قی، یا دو زبر ین، شقین، یہاں وقف پڑھیں گے تو شقیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اعتزلو میں الگ ہو جاؤں گا، کم تم سے، وا اور ما جن کو، تدعونا تم پوجتے ہو، من سے دونی سوا اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ واو اور ادعو میں پوجوں گا، رب یعنی رب اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، یا اپنے عصا قریب ہے، اللہ یہ کہ اللہ اکونا یہ کہ میں نہ ہوں، بھی ساتھ دعائی بندگی ربی رب، یا اپنے شقیہ بدبخت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر عرض کریں گے۔ اور تفسیر ناظرین جو ہمیں عرض کرنی ہے، وہ کل ہم نے آیت نمبر 46 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور آج ہم عرض کریں گے آیت نمبر 47، جس میں فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین یہ تواتر کے ساتھ نا آیت نمبر 42 سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چچا آزر کا ایک مکالمہ چل رہا ہے۔ تو اس کا بیان ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا اس سے کہ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ فرمایا کہ بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ پھر آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ آپ جو ہے نا شیطان کی پیروی نہ کریں، اور بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا، اللہ عز و جل کا نافرمان ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں یہ فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے باپ، بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ کو عذاب، رحمان کی طرف سے عذاب ہوگا، تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین جواب جو اس نے دیا آزر نے، جو آپ کے چچا تھے، تو اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ ہے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب اس مقام پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کافر کو، غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کیوں سلام کیا؟ اس کا جواب یہ کہ یہ تعظیم اور تحیت کا سلام نہیں تھا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ سلام مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر آپ کو سلام کرے اور آپ کو فتنے کا اندیشہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وعلیکم، یعنی جہاں فتنے کا اندیشہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی باہر ملک میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ طاق میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ جواب دیتا ہے یا نہیں، تو خواہ کسی چیز کا مسئلہ ہو جائے تو وعلیکم کہہ سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، یعنی مکمل جواب نہیں دے سکتے۔ وعلیکم کا مطلب یہ کہ جو تم لائق ہو اللہ تعالیٰ وہ تم پر نازل فرمائے، وہ تمہیں
دے. تو اس طرح کر سکتے ہیں. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا تو جائز نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کافر چچا کو کیوں سلام کیا؟ تو یہ تعظیم اور تحیت کا سلام نہیں تھا, بلکہ یہ متارکہ کا سلام تھا, یعنی کسی کو چھوڑنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا. جیسے اللہ رب العالمین نے مؤمنین جو اہل کتاب ہیں ان کی صفات میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. تو یہاں پر فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں, اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے, میں تمہیں سلام ہو, ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے عباد الرحمن کی جہاں صفات ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو کہتے ہوئے گزر جاتے. تو یہ سلام متارکہ ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں, آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجئے نمبرز کو, جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو ربی عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاندہ والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ترجمہ: میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون اللہ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو,
اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی ہنا فیصلہ آباد سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، وہ بھی چھوڑتا ہوں۔ سنائیے بیٹا۔ میرے خیال میں ہماری آواز نہیں آ رہی ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھا سنایا آپ نے۔ اچھا شیطان نہیں، شیطا، ٹھیک ہے، شیطان الرجیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَزِلُكُمْ نہیں وا نہیں ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔